گزشتہ ہم نے 10 مختصر احادیث پڑھی تھی. آپ نے زبانی یاد کر لی؟ ماشاءاللہ. یہ بہت ہی مختصر حدیثیں ہیں اور بہت ہی جامع ہیں. مختصر الفاظ کے اندر معانی کا ایک ذخیرہ پوشیدہ ہے. آپ ان کو زبانی یاد کر لیں اور روزمرہ کے معمولات کے اندر ان کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. آگے دیکھیں 11 نمبر کی حدیث ہے الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. ندامت یعنی گناہ کے اوپر شرمندگی کا احساس. الفخذ عورۃ، ران سطر میں شامل ہے. اسبغ الوضوء، وضو مکمل کر لیا کرو. سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو. توسط الامام، امام کو درمیان میں رکھو. الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا الارحام، رشتہ داری کو قائم رکھو. اکرموا الخبز، روٹی کا احترام کرو. 11 نمبر کی حدیث دیکھیں. یہ بک جن کے پاس نہیں ہے وہ بک لے لیں. الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس گناہ کی معافی کی درخواست کرے، یہ توبہ ہے. اور توبہ کے صحیح ہونے کے 3 شرائط ہیں. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، یعنی جب ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے گی تو وہ توبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہوگی. سب سے پہلی شرط کہ جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا احساس. جو گناہ سرزد ہو اس گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں تجھ سے اس گناہ کی معافی کی درخواست کرتا ہوں. تو اس معافی کی درخواست کے ساتھ ساتھ اس گناہ کے اوپر دل سے ندامت ہونی چاہیے اور دل سے انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے اور انسان کا دل یہ گواہی دے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی حکم عدولی کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دوسری شرط الاقلاع عن الذنوب، گناہوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا. کہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس گناہ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ کر دیں، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، یعنی گناہوں سے مکمل احتراز، رک جانا. اور تیسری شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، یعنی آئندہ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے گی وہ توبہ اللہ کے یہاں قبول ہے. اب دیکھیں یہاں ایک شرط کا ذکر ہے الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے. یعنی اگر احساس شرمندگی ہے، گناہ کے اوپر ندامت ہے تو گویا کہ یہ ندامت ہی توبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 2 شرطیں یہ تابع ہیں اور ندامت والی شرط اصل ہے. توبہ کے اندر ندامت والی شرط اصل ہے. اگر ندامت ہے، گناہوں کے اوپر احساس شرمندگی ہے، احساس زیاں موجود ہے تو گویا کہ یہ ندامت ہی توبہ ہے.
اور پھر اس کے ساتھ دوسری 2 شرطیں ملا لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور فوراً گناہوں سے رک جانا، تو یہ توبہ ہے۔ الفخذ عورۃ، ران سطر میں شامل ہے۔ عورت کے لیے ران کی مقدار اور مرد کے لیے ران کی مقدار اور سطر کی مقدار یہ دونوں مختلف ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کے سطر کے اندر فرق ہے۔ مرد کا سطر یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور گھٹنا سطر کے اندر شامل ہے۔ مرد کے سطر کی مقدار ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا معلوم ہے نا، گھٹنے تک یہ سطر کے اندر شامل ہے۔ یعنی گھٹنا اگر کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ گھٹنے کا پوشیدہ اور ڈھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے سطر کی مقدار پورا بدن ہے، سوائے نماز کے کہ نماز میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کے اندر شامل نہیں ہے۔ یعنی عورت جب نماز پڑھے گی تو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانکے گی نہیں بلکہ کھلا رکھے گی، اور غیر نماز کے اندر اس کا پورا بدن سر سے لے کر پاؤں تک یہ سطر کے اندر شامل ہے، اس کو چھپانا اور ڈھانپنا ضروری ہے۔ الفخذ عورۃ، عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے، عورت کا مطلب چھپانا، پردے کی چیز۔ تو عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مکمل پردے کی چیز ہے، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک با پردہ ہونا چاہیے۔ تو مرد کے لیے سطر کی مقدار کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ گھٹنوں تک کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنے بھی سطر کے اندر شامل ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنا پر آدمی گھٹنے سے شلوار، پاجامہ، لنگی یا پینٹ کو اوپر چڑھا لیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، گھٹنا سطر کے اندر شامل ہے۔ اسبغ الوضوء، وضو مکمل کر لیا کرو۔ وضو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے، محدثین نے اس کی 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ اسباغ وضو، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، نعمت کو تام اور مکمل کر دینا۔ اسباغ وضو کا مطلب یہ ہے، پہلا مطلب کہ ہر عضو کو، اعضائے وضو میں سے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر پانی ٹپکنا چاہیے، پانی کے قطرے ہاتھوں سے ٹپکنے چاہیے۔ آپ بازو دھو رہے ہیں تو بازو کو صرف ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا نہیں ہے، بلکہ بازو کے اوپر جب پانی ڈالیں تو اس سے قطرے ٹپکیں۔ اسی طریقے سے آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے اوپر جریان ماء یعنی قطروں کا ٹپکنا اور پانی کا جاری ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اسباغ وضو کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے، جلدی جلدی میں وضو کیا تو یہ کوہنی کا حصہ یہ والا خشک رہ گیا، یا جلدی جلدی میں وضو کیا تو پاؤں کی ایڑیاں یہ خشک رہ گئیں، یا اسی طریقے سے جلدی میں چہرہ دھویا تو چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو یہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو خشک رہے گا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ وضو کے اندر جو ایڑیاں خشک رہ جائیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس لیے جب وضو کریں تو خوب اعضائے وضو کو مل کر دھوئیں۔ مل کر دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بازو کے اوپر پانی ڈالیں تو ہاتھ بھی پھیریں، اس طریقے سے ہاتھ بھی پھیریں،
جب آدمی ہاتھ پھیرے گا تو کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی. اسی طریقے سے جب پاؤں دھوئیں تو خوب پاؤں کے اوپر ہاتھ بھی پھیریں. آئے سمجھ میں؟ تاکہ ایڑیاں اور کوئی عضو خشک نہ رہ پائے. اسی طریقے سے جب سر کا مسح کریں تو مسح کے اندر بھی یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ ہاتھ مکمل پانی کے ساتھ تر ہوں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے بھگوتے ہیں اور بھگو کر پھر ٹوپی اتارتے ہیں. تو جب ٹوپی اتاری یا پگڑی اتاری تو جو ہاتھ کے ساتھ تری ہوتی ہے پانی کی وہ اس ٹوپی کے ساتھ لگ گئی. تو پھر اس کے بعد خشک ہاتھ سر پہ پھیر لیا. یہ مسئلہ درست نہیں ہے. آپ پہلے اپنی ٹوپی اتار لیں, پہلے پگڑی اتار لیں, اس کے بعد ہاتھوں کو تر کر لیں اور پھر اس کے بعد مسح کریں. اسبغ الوضوء, وضو مکمل کر لیا کرو. آیا سمجھ میں؟ مکمل کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھوئیں اور یہ مسنون بھی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو خشک نہ رہے. اگر 3 زیادہ ہو جائے 4 بار ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کم نہیں. اگر آپ کو نہیں کم بھی ہو جائے, 1 مرتبہ دھونا فرض ہے, 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اگر 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا عضو خشک ہے تو آپ 4 مرتبہ دھو سکتے ہیں, 5 مرتبہ دھو سکتے ہیں. لیکن اگر خشک نہیں ہے اور آپ 3 بار سے زیادہ دھوئیں گے تو یہ اسراف میں شامل ہو جائے گا. اسراف کا مطلب فضول خرچی, کہ ضرورت سے زیادہ پانی بہانا, اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہم نے پڑھا تھا نا الدین یسر, کہ دین آسان ہے. تو آسانی کیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو پانی کو بھی بہانے کی اجازت نہیں دیتا, بلا ضرورت پانی بہانے کی اجازت بھی نہیں دیتا. تو اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے اور یوں لگے کہ خشک رہ گیا ہے تو آپ 4 مرتبہ دھو سکتے ہیں, 5 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور اگر خشک نہیں رہا تو پھر اسراف سے بچتے ہوئے بہتر ہے کہ سنت کی جو مقدار ہے اس کو پورا کر لیں. مسح فرض ہے 3 بار یا 1 بار؟ ہاں 1 بار پر 1 بار. سبو صفوفکم, اپنی صفیں درست کر لو. سبو سوا یسبی تسبیتن, اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا, درست کرنا. سبو یہ جمع کا صیغہ ہے, گرامر پڑھ رہے ہیں نا, یہ جمع کا صیغہ ہے. سبو آپ سیدھا کرو, آپ درست کرو. صفوفکم, صفوف یہ صف کی جمع ہے. اپنی صفوں کو درست کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ, اور ایک روایت ہے فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ, کہ صفوں کو درست کیا کرو, اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے اہتمام کے اندر شامل ہے. گویا کہ جو آدمی صفوں کو درست کرنے کا اہتمام کرتا ہے وہ نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے اور وہ نماز بھی مکمل ادا کرتا ہے, اور وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اور جو صفیں درست کرنے کا اہتمام نہیں کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صفوں کے اندر خلا رہے گا, سد الخلل, کہ جو خلا ہے اس کو بھی بند کر دو, بالکل خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر صفوں کو اہتمام کے ساتھ درست نہ کیا جائے اور خالی جگہ چھوڑی جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیر دے گا اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دے گا. تو گویا کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے اندر بھی شامل ہے اور نماز کے اہتمام کے اندر بھی شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی صفیں اس قدر سیدھی ہوتی تھی, اتنی سیدھی ہوتی تھی
کہ صفوں کے سیدھے پن سے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا. تیر جنگ کے اندر استعمال کرنے کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جاتا تھا. اب اس کو سیدھا کرنا ہے تو سیدھا کرنے کے لیے صفوں کو درست کیا جاتا تھا, اور پھر اس صفوں کی درستگی کی وجہ سے اور صفوں کی سیدھا ہونے کی وجہ سے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ صفوں کو درست کیا کرتے تھے اور سیدھی صفیں بنایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سووا صفوفکم سدوا الخلل, صفوں کو درست کرو اور خالی جگہوں کو پر کرو, تو یہ امر کا صیغہ ہے. اور امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. گویا کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. بعض محدثین نے اور بعض فقہا نے اس کو وجوب کا درجہ دیا ہے کہ صف کو سیدھا کرنا یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. توسط الامام, امام کو درمیان میں رکھو. اب یہ مسجد ہے, مسجد میں یہ صف بن گئی تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ درمیان میں کھڑا ہوگا. درمیان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام داہنی جانب رہے گا اور بائیں جانب زیادہ جگہ خالی رہے گی تو جو لوگ بائیں جانب کھڑے ہیں ان کو امام کی آواز مکمل نہیں آئے گی. یا اسی طریقے سے اگر امام داہنی جانب کھڑا رہے گا اور بائیں جانب لوگ زیادہ رہیں گے, یا بائیں جانب کھڑا رہے گا دائیں جانب صف زیادہ رہے گی, تو درمیان میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسری جانب والوں کو امام کی آواز سننے میں دقت پیش آئے گی. اس وجہ سے فرمایا توسط الامام, امام کو درمیان میں رکھو. امام کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ صف کے بالکل درمیان میں. اگر ایک امام ہے اور اس کے ساتھ دو مقتدی ہیں تو امام کو بالکل ان دونوں کے درمیان آگے کھڑا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مصلی آتے جائیں گے ویسے صف بنتی جائے گی. الصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے. صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں. صدقہ یہ دافع بلیات ہے, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور اکابر کا معمول یہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معمولات کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ صدقہ یہ روزانہ دیا کرتے تھے. گویا کہ بلاؤں کو ٹالنے کا جو ذریعہ ہے اس کو روزمرہ کی بنیاد پر ترجیح دیتے تھے. اور صدقہ یہ ایک ہاتھ سے دیا تاکہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہی صدقہ اصل صدقہ ہے. اور صدقہ کا ثواب اور اس کا فائدہ بھی انسان کو اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ صدقہ دے کر اس کو احسان نہ جتلایا جائے. صدقہ دے کر ریا نمود و نمائش نہ ہو. صدقہ دے کر اس سے مقصود دکھلاوا نہ ہو, تب یہ صدقہ برہان اور دلیل بنے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں صدقہ دینے والے کے لیے سفارش کرے گا اور نجات کا ذریعہ بنے گا. تو صدقہ ایک ہاتھ سے دیں تاکہ دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. اکابر کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے صدقے کا پابندی کے ساتھ ایسا معمول بنایا ہوا تھا کہ ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے صدقے کے اوپر پل رہے تھے. اس طریقے سے خفیہ طور پر صدقہ دیا کرتے تھے. الصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے. دلیل کا مطلب کہ صدقہ یہ صدقہ دینے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے باعث نجات ہوگا. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. سلام کو پھیلانا یہ اسلام اور شریعت کے اندر مقصود ہے.
سلام کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ سلام کو پھیلانا یہ مقصود ہے۔ جیسے نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا یہ مقصود ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی جا بجا اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے۔ سلام کرنا الگ چیز ہے اور سلام کو پھیلانا الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہوئی اور میں مسجد میں آ گیا اور میں نے نماز ادا کر لی، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لاؤں۔ میرا روم میٹ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لاؤں۔ میرا دوست نماز سے غافل ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لاؤں۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو مقصود کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ اسی طریقے سے سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں، جاننے والے کو بھی سلام کریں اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کریں۔ اس طریقے سے سلام پھیلے گا۔ اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں۔ اور پھر سلام کے جو آداب ہیں ان آداب کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلنے والا یہ بیٹھنے والے کو سلام کرے اور بڑا چھوٹے کو سلام کرے، اور اگر مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو باہر سے کوئی آ رہا ہے تو وہ مجلس والوں کو سلام کرے۔ افشوا السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ غرور اور گھمنڈ سے پاک ہے۔ گویا کہ چند آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے اندر سلام میں پہل کرنے والا جو ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا۔ یا چند آدمیوں کی جماعت جا رہی ہے اور جماعت میں سے جس نے پہلے سلام کر لیا وہ غرور اور گھمنڈ سے پاک ہے۔ دو آدمی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں تو صلح کے اندر ایک نے پہلے سلام کر لیا اور نفرت کو مٹانا چاہا تو گویا کہ یہ پہل کرنے والا غرور اور گھمنڈ سے پاک ہے۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، تو کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ صل الارحام، رشتہ داری کو قائم رکھو۔ یہ پوری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلام کو پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری کو قائم رکھو۔ وصلوا باللیل، اور رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی کہ تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو یہ پوری حدیث ہے جس کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے، گویا کہ یہ آداب زندگی ہیں، زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں، اور یہ بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر ایک معانی کا سمندر پوشیدہ ہے۔ صل الارحام، رشتہ داری کو قائم رکھو۔ رشتہ داری کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک صل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق کرنا چاہے اس سے تعلق قائم کرو، اور یہی کمال کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہماری عادت کیا ہے کہ جو تعلق توڑنا چاہتا ہے ہم اور آگے بڑھ کر اس کو تعلق توڑنے کی دعوت دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو تعلق توڑنا چاہے ہم اس کو تعلق جوڑنے کی ترغیب دیں، ہم اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری کو برقرار رکھیں۔ واعف عن من ظلمک، اور جو
ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. رشتہ داری کے اندر اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داری جو ہوتی ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ٹوٹ جاتی ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں جن کے جواب ہم خود ڈھونڈ لیتے ہیں ان کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ کسی کے یہاں کھانے کی دعوت ہے یا کسی کے یہاں شادی کی دعوت ہے، دعوت ولیمہ ہے، تو اگر انہوں نے ہمیں دعوت نامہ نہیں بھیجا، انویٹیشن نہیں بھیجا، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں ناراضگی کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیں گلہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہو، اگر وہ ہمیں دعوت نہیں دے رہا ہے تو اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اس دعوت دینا نہ دینا اس کا اختیار ہے، وہ دے تو اچھی بات، نہ دے تو کوئی ناراضگی کی بات نہیں. اب ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسی بات کی نظر یہ رشتے کی ڈور ہو جاتی ہے تو پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ بات ذہن میں کبھی نہیں رکھنی چاہیے. کوئی بلائے تو بھی ٹھیک، نہ بلائے تو بھی ٹھیک. یہ غلط فہمیاں جو انسان خود پال لیتا ہے اور اس کی وجہ سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. اکرم الخبز، روٹی کا احترام کرو. روٹی کا مطلب کھانا. کھانے کا احترام یہ ہے کہ جب کھانا دسترخوان کے اوپر آ جائے تو پھر باقی تمام معمولات کو چھوڑ کر کھانے کو اول درجہ دیں. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کھانے کی حاجت ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر کھائے ہوئے نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا دھیان بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے کھانے کی طرف لگا رہے گا. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. لیکن کھانا پہلے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر نماز کا وقت بھی نکل جائے. کھانا فوراً کھا کر اس کے بعد نماز ادا کر لیں. تو یہ 10 حدیثیں ہیں. آپ ان حدیثوں کو مختصر تشریح اور توضیح کے ساتھ ذہن نشین کر لیں، اور اگر کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بغیر مطلب کے آپ اس کو یاد کر لیں، اور آئندہ پھر جب یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی تو انشاءاللہ وہاں مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ ان احادیث کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنے کے اوپر زور دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث شریف میں نا افضل سلام ہے، اس میں غیر محرم کا کیا حکم ہے؟ مطلب اگر ہمیں غیر محرم کا آ جاتی ہے تو ہمیں اس کو بھی سلام کرنی ہے؟ نہیں کرنا، غیر محرم کو سلام نہیں کرنا ہے. اور اگر غیر محرم سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، اور نہ غیر محرم کو سلام کرنا ہے. وہ سب یہ صدقے کے بارے میں بتایا گیا کہ جتنے آپ کے جوائنٹس ہیں 360 اس کا صدقہ آپ صبح ادا کر کے ہی اپنی شروعات کرو گے، کیا یہ؟ جی ہاں، حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو جب ہمارے لیے ایک نئی صبح بیدار ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں اس دن کے اندر نازل ہونے والی ہوں، تو اس دن کے آغاز سے قبل آپ صدقہ کر دیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دیں، اور پھر اس دن کے اندر جو شر ہے اس شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں کہ یا اللہ آج کے دن کے اندر جو تو نے شر رکھا ہے اس سے میری حفاظت فرما، اور آج کے دن کے اندر جو خیر رکھی ہے وہ خیر مجھے عطا فرما.